آج کے دور میں، آج کے وقت میں، آج کے حالات میں ہمارے لیے تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی کہ کرونا کے خوف سے نکلنا کیوں ضروری ہے، دوسری کہ کرونا کا خوف آخر ہے کیوں، اور تیسری کہ اس خوف سے کیسے نکلا جائے۔ کرونا کے خوف سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم خوف زدہ حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم کمزور ہوتا رہتا ہے، ہمارا امیونٹی سسٹم ماند پڑتا ہے، ہماری قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اگر اسے آج کے تناظر میں دیکھا جائے، آج بھی ہم جس وبا سے متاثر ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ہمارے پاس کوئی میڈیسن، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو ہمارے پاس صرف اور صرف اپنے جسم کی پاور ہے، ایک مضبوط امیونٹی سسٹم اور قوت مدافعت ہے جس سے ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خوف زدہ حالت سے باہر نکلیں۔ اسی کے ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا اتنا زیادہ خوف ہے کیوں؟ اس کی صرف دو وجوہات ہیں۔ پہلی کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی یکسر تبدیل ہوئی، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اس کی زندگی بالکل تبدیل ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے تو یہ پریشانی میں جاتا ہے، اسے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اگر ہم اسکول جاتے تھے تو آج گھر بیٹھے ہیں، پہلے اگر کام پہ جاتے تھے تو آج گھر بیٹھے ہیں، پہلے اگر جاب پہ جاتے تھے تو آج گھر بیٹھے ہیں، یعنی ہم پہلے کچھ بھی کرتے تھے، آج ہم اس سے مختلف کر رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی بالکل بدل چکی ہے اور ہم تھوڑی سی پریشانی اور تھوڑی سی مشکل کا شکار ہیں۔ اسی حالت میں غضب کیا ہوا کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ تمام تر نا امیدی کی انفارمیشن ہے، وہ تمام تر مایوسی کی انفارمیشن ہے، اور وہ تمام تر کرونا کے خوف سے متعلق انفارمیشن ہے۔ اب جب بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے جو ہمارے ذہن میں سٹور ہوتی رہتی ہے، انفارمیشن سے ہمارا خیال بنتا ہے۔ اب ہمارے پاس ساری انفارمیشن پچھلے کچھ دنوں سے مایوسی اور نا امیدی کی ہے، خوف کی ہے، تو ہمارے پاس جو خیال بن رہا ہے وہ بھی مایوسی، نا امیدی اور خوف کا ہے۔ یعنی یہ دو مین وجوہات ہیں جو اس خوف زدہ حالت کا سبب بن رہی ہیں۔ اب اسی کے ساتھ تیسرا سوال آ جاتا ہے کہ ہم اس خوف سے کیسے نجات پا سکتے ہیں، اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا جو ڈیل کارنیگی نے اپنی کتاب میں لکھی۔ یہ کہانی ہے ایک 28 سالہ نوجوان کی جو ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھا، اور اس کا یہ مرض آخری سٹیجز پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھر والے نا امید ہو چکے تھے، ڈاکٹرز نا امید ہو چکے تھے، وہ تقریباً موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی حالت میں ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی نہیں مرے گا، وہ ابھی جینا چاہتا ہے۔ اسی فیصلے کے ساتھ اس نے ایک اور ڈیسیژن لیا کہ وہ اپنے خیال کی طاقت کو آزمائے گا، وہ پازیٹیو تھنکنگ کو، وہ مثبت سوچ کو لے کر چلے گا اور اس بیماری کو شکست دے گا۔ اس دن سے اس نے روزانہ رات کو چند جملے دہرانا شروع کر دیے کہ ڈاکٹرز جھوٹ بولتے ہیں، میری موت ابھی نہیں آئی، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس بیماری کو شکست دے سکوں، مجھے ابھی جینا ہے، میں نے ابھی زندگی کے دن گزارنے ہیں، میں نے ابھی زندگی سے لطف لینا ہے۔ جیسے جیسے وہ یہ جملے دہراتا گیا، چند دنوں میں اس کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹرز نے دیکھا کہ وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو ڈاکٹرز حیران ہوئے، اس کے گھر والے حیران ہوئے کہ وہ کیسے اتنی بڑی بیماری سے باہر نکل آیا۔ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور اس سے سوال کیا کہ تم کیسے اتنی بڑی بیماری سے باہر نکلے؟ وہ کون سا راستہ، وہ کون سی طاقت ہے جس سے تم موت کو شکست دے کر واپس آ گئے؟ تو اس نوجوان نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے خیال کی طاقت کو آزمایا، میں نے مثبت سوچ کو،
पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया और इस बीमारी को शिकस्त दे दी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ख्याल का मुस्बित होना, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बित अप्रोच, हमारे रवैये का पॉजिटिव होना हमें इस काबिल बनाता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों का मुकाबला कर सकें। अब अगर हम खौफ की तारीफ करें तो खौफ की सिंपल सी सादा सी तारीफ ये बनती है कि उम्मीद के न होने का नाम खौफ है, और उम्मीद का न होना निशानी है मनफी सोच की। लिहाजा आप भी अपने ऊपर गौर कीजिए कि क्या आप उम्मीद की हालत में हैं या आप ना उम्मीदी की हालत में।